اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللهم ارزقنی التفکر والتدبر لما يتلوه لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقیت انك على كل شيء قدیر. آمین یا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بھی ٹائم پہ کلاس میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سابقون اولون، کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کا اجر بہت زیادہ دیں گے، کیونکہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے مجھے آ کے بیٹھنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو ریفریش بھی کرنا ہوتا ہے کہ جو میں نے آج کی کلاس کرنی ہے اور سارے تیاری کرنی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے وقت میں بھی برکتیں ڈالے، اور جو ہم اتنے شوق سے اللہ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں احد کے پہاڑ جتنی اس کا اجر عطا کرے. آمین ثم آمین. یہ میرا فیورٹ ورڈ ہوتا ہے کہ احد کے پہاڑ جتنی ہمیں نیکیاں عطا کرے. آج صبح بلکہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اچانک ہماری لائٹ یہاں کی چلی گئی تھی، اور میں پہلی چیز جو ہے نا، لائٹ گئی ہے تو میرے ذہن میں او مائی گاڈ آج میری کلاس ہے. تو لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھا جی، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک حدیث کے ساتھ کہ بار بار آپ سوچیں کہ یہ حدیث جتنی دفعہ ہم سنیں گے نا، اتنی دفعہ ہی ڈر یہ لگتا ہے کہ اللہ اکبر، آج ہمیں اپنی ہر طرف ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ تنبیہ تھی. بیسیکلی یاد ہے جب ہم معراج کا سفر پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ دکھائی تھی، اور وہاں پہ جنت بھی دکھائی کہ کیا کیا نعمتیں ہیں وہاں پہ، اور جو لوگ نیک ہیں، جو مومن ہیں، ان کو کیسی نعمتیں ملیں گی. اور پھر دوزخ بھی دکھائی کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے. اور وہ جیسے ہم نے چغلی لگانے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کی، منافق کی سزا کا دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو دکھائی تھی نا، اور وہ اتنی خوفناک ہے کہ وہ پڑھ کے ہماری جان نکل جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسی لوگ ہیں جن کی سزائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی نہیں. اتنی خوفناک وہ سزائیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں دکھائی، کہ جب وہ ہوں گی اللہ اکبر تو آپ سوچیں کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. اور رسول اللہ نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو وہ سزا ملے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2128 اور 1388، میں دونوں کو مکس کر کے آپ کو سنا رہی ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. اچھا، ان میں سے ایک تو وہ تھی کہ جن کے پاس نا جو کوڑے مارنے والے ہوتے ہیں نا، جیسے بیل کی دم کی طرح کے کوڑے تھے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں نا جیسے پولیس والے بے دردی سے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دل خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، سزا دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بے دردی سے کسی کو اس طرح سے مارا جائے. اور کئی دفعہ تو بے گناہ لوگوں کو آپ کبھی جیل میں جا کے دیکھیں اور پھر ان کی توبہ استغفار، وہ جب باتیں سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے. اچھا، لیکن جو مین یہاں پہ بات تھی کہ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری وہ قسم وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی ستر کے لائق جو ان کے اعضاء ہیں نا، وہ ان کے ننگے ہوتے ہیں. اتنی خوفناک یہ بات لگتی ہے کہ یا لباس اتنے تنگ اور باریک پہنتی ہیں گویا کہ وہ ننگی ہیں، اور وہ ایسی لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹکنے والی ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھٹکانے والی ہیں. اب ذرا یہاں پہ رک کے دیکھیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اور ہم سوچ رہے ہیں ہائے وہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ سزا ملے گی. مسلمان ملک میں، مسلمان گھروں میں، مسلمان بیٹیاں، مسلمان مائیں بہنیں، سب آپ غور تو ذرا کریں کہ اتنی بڑی سزا اور ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں.
آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ایک ہماری پاکستان مسلمان ماڈل اور ایک میک اپ کمپنی ہے جس کو وہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کو یوز کیا ہے. دیکھیں وہ اپنی ماڈل لا سکتے تھے لیکن ان کو مسلمان بچی چاہیے تھی تاکہ اس کو ننگا کر کے دکھائیں اور وہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو یہ حال ہے تم لوگوں کا بھی. اور اس پہ آپ یہ دیکھیں، میں یہ سوچتی ہوں کہ ان پاکستان اسلامی جمہوریہ، ہم کہتے ہیں نا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کہاں کا کیا مطلب تھا اس کا کہ اس کا نظام جو ہے، حکومت کا نظام اس کا وہ ایسا ہوگا جس میں جمہوریت ہوگی، لیکن وہاں کے قوانین جو کہ ہے نہیں ہے، لیکن مقصد کیا تھا کہ اس کے قوانین قرآن اور سنت کی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گے. چلے وہ بھی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس ملک میں کیا ہمارے باپ ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے فیملی ہے، مطلب وہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے علماء ہیں بڑے بڑے، ہے نا. اور وہاں پہ اگر ایسی چیز آتی ہے تو ہر ایک کو اٹھ کے بولنا چاہیے کہ ایسی چیز آپ نہیں کرو، کیونکہ آج آپ چپ رہو گے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اب دیکھیں کہ وہ مطلب کپڑے ایسے کہ پورے ننگی ہے وہ بچی، اور وہ اتنے فخر سے اس کو دکھا رہے. اس کو اتنا پاپولر بنایا کس نے؟ ہم نہیں بنایا نا، آپ نے اور میں نہیں بنایا. اور اتنے جرت آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از اوکے کہ وہ مال کے اندر جا کے، مال میں کون ہوتا ہے؟ ہمارے بچے، گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے گھروں کے لوگ ہوتے ہیں جو شاپنگ کرنے جاتے ہیں. وہاں پہ اگر آج اس کو نارم کر دیں گے نا تو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے. وہ کہتے تھے نا کہ پہلے زمانے میں مائیں بڑی سمپل ہوتی تھیں لیکن ایسے ایسے بچے پیدا کیے، ایسے ایسے قابل لوگ پیدا کیے. آج کی ماں پڑھی لکھی ہو گئی اور ہر گھر میں ناچنے گانے والی پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، یہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا راہ دکھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا راہ دکھا رہی ہیں، اور ہم کھلے عام شیطان کو فالو کریں اور ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے. کوئی ڈر بھی نہیں ہے. کوئی چلو گھر میں باپ کا ڈر کوئی نہیں، بھائی کا ڈر نہیں، وہ بھی ایسے ہی تھے. ہم نے دیوس کا بھی پڑھا نا، وہ بھی ایسے ہی، ان کو نہیں فرق پڑتا. لیکن اب جب باہر نکلتے ہو تو اس ملک میں کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے جن کی اتنی فالوئنگ ہے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں ان کو. کدھر جاتے ہیں وہ پہ؟ کیسے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں بول بول کے میں کہتی ہوں کہ بندہ تھک جاتا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات بھی وہ کسی کے اوپر سے نہیں گزرتی. وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے قرآن پاک اس لیے تو نہیں نازل ہوا تھا نا کہ وظیفے کی کتاب ہے، چلو جی اب یہ مشکل آ گئی، گھر میں یہ پرابلم آ گئی، قرآن خوانی کرا لی، اچھا یہ آیا اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی، اچھا سورت فلاں کر لیں گے، سورہ یاسین کو پڑھ لیں گے تو سکون مل جائے گا، سورہ رحمان پڑھ لیں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی. اس لیے تو نہیں نازل ہوا تھا. مشرکین مکہ کو تکلیف کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ یہی تکلیف تھی کہ یہ قرآن تو زندگیاں بدلنے کا کہتا ہے اور وہ ہم نے نہیں بدلنی ہے. آج کیونکہ ہم قرآن کو جب ہماری زندگیوں میں نہیں کھولے گا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نہیں کھولے گا، ہمارے دوستوں کی، ہمارے خاندان کی زندگیوں میں نہیں کھولے گا تو پھر یہ حال تو ہوگا نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعید دی ہے پورے قرآن میں، آپ دیکھیے جگہ جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، کتنی پیاری آیت تھی جو میں دیکھ رہی تھی، بلکہ میں آپ کے سامنے پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم ایسے لوگ ہو جو کتاب کا کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو؟ ہم کرتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم تو نیک ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ ہم تسبیح بھی کر لیتے ہیں، لیکن افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. ذالک منکم، اچھا نہیں سوری، فما جزاؤ، تو اس کی کیا جزا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی؟ من یفعل، جو ایسا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سزا کیا ہوگی؟ ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ، کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے خز، اس کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت کی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. یردون الی اشد العذاب، اور وہ
اتنے جو سخت عذاب ہے اس کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بغافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو آج دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ، جو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی اس بچی کو دیکھ کے کہ کیا یار اتنی سی چیز، کیا چیز سمجھ نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں. دیکھیں میں اور آپ تو ہم سوچیں ہم تو نہیں کر رہے الحمدللہ، چلو ہم یہ بھی سوچ لیں کہ میرے گھر میں تو نہیں ایسا ہو رہا، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کیا، میں اور آپ، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دے کے بھیجا ہے کہ تم نے برائی کو روکنا ہے، تم نے اچھائی کی تلقین کرنی ہے. آج ہم آنکھیں بند کر لیں گے کہ کوئی بات نہیں، میں تو نہیں کر سکتی ہوں ایسے. سب سے کمزور لمحہ جو انسان کی زندگی میں آتا ہے نا، رسول اللہ نے وہ بھی بتا دیا تھا کہ ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے ہو، زبان سے روکو، وہ نہیں کر سکتے ہو، دل سے تو برا کہو ان کو، وہ تو تھمز اپ تو نہ بھیجو ان کو، ہارٹ تو نہ بھیجو، اور جہاں بیٹھتے ہو وہ ان کے بارے میں بات کرو، واو شی از سو کیوٹ، شی از لکنگ لائک دس، تو پھر کیا بنے گا ہمارا. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی نہیں ہیں، ان کو ہم اگر سمجھیں کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے. اگر میرے پاس ایسی، میں نہیں کر رہی ہوں، میرے بچے نہیں کر رہے، فار ایگزامپل میرے دوست نہیں کر رہے، تو جو بھی مسلمان کر رہا ہے نا اس کا درد لیے، اس کو سمجھے اس بات کو. آج آپ فار ایگزامپل کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اس بولنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے کون سا باز آ جانا ہے، میں اگر سوچتی ہوں ایسے، رائٹ. آپ یہ سوچیں کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے میں تو کلیئر ہو جاؤں گی نا کہ اللہ میری اتنی وسعت تھی، میں ایک لائیو کلاس کرتی تھی، میں نے اپنی بات کہہ دی، میں نے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا. اسی طرح سے جب آپ اپنی آواز اٹھائیں گے نا تو کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فخر سے کہہ سکیں گے کہ آپ پروردگار، میں نے آپ یہ بات، جو گناہ میں نے دیکھا تھا، میری آنکھ نے دیکھا تھا، میں نے اس کے بارے میں بولا تھا اپنے فرینڈز میں کہ کتنی بری بات ہے، ایسے ہوا تھا. کہہ دیا کرے، کم از کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت تمام ہو جائے گی. اور اب دوسری حدیث ہے، وہ بھی بہت پیاری تھی. میں نے کہا یہ والی حدیث سے تو ایسے لگ رہا تھا دل جو نا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تیز تیز. تو ایک دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری سکھائی تھی. سنن ابن ماجہ کی ہے 3837. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور اب دیکھیں اتنی مکمل دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اور اگر آپ اس کو پیسز میں یاد کریں گے نا تو بہت جلدی یاد ہو جائے گی کہ اللہم انی اعوذ بکا، یہ ہم سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے، من علم لا ینفع، کہ یا اللہ ایسا علم جو مجھے فائدہ ہی نہ دے، میں ایسے ہی پڑھتی جا رہی ہوں، ایسے ہی سیکھتی جا رہی ہوں، یہاں پڑھ رہی ہوں، ادھر دیکھ رہی ہوں، وہ سن رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا، میرے عمل میں زیرو اس کا اثر ہو رہا ہے. یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو مجھے کوئی فائدہ نہ دے. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور میں ایسے دل سے جس میں تیری خشیت ہی نہ ہو، جس میں تیرا ڈر ہی نہ ہو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَى، اور ایسے نفس سے جو کبھی نہ بھرے. یا اللہ مجھے ایسی میری خواہشات جو کبھی مجھ سے پوری نہیں، مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری ہوتی ہے تو میں پیچھے دوسری کے پڑ جاتی ہوں، دوسری ہوتی ہے تو میں تیسرے کے پیچھے پڑ جاتی ہوں، کہ میرا نفس جو کبھی بھرے نہ، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں. اور یہ تو بہت پیاری ہے، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا یا پاک پروردگار جو قبول نہ ہو، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لینا. تو یہ بڑی پیاری دعا تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو پیسز میں اگر یاد کریں گے نا تو آپ کو بہت ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، آپ کو اور بھی آسانی سے آ جائے گی. اور آخری والی تو میں ویسے جب بہت دل نرم ہوتا ہے نا، اور جب ہوتے کہ اللہ یہ دعا میری کب پوری ہوگی، تو وہ پھر میں آخری والی ریپیٹڈلی پڑھتی ہوں، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لیتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. آج ہم انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 کریں گے. اب دیکھیے جتنی کلاسز پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں، ہر کلاس اتنی خوبصورت کلاس میں ایک سبق ملتا ہے کہ زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ چینج ہونے. مجھے امید ہے کہ جنہوں نے لاسٹ کلاس لی تھی ضرور ان میں سے وہ لوگ جو تہجد پڑھ رہے تھے وہ اور مزے سے پڑھتے ہوں گے اور وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جنہوں نے شروع کیا ہے اس کے بعد سے تو وہ اس پہ استقامت کی دعا کر رہے ہوں گے کہ اتنا خوبصورت وہ لمحے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبول کرے. دیکھیں لاسٹ ٹائم میں نے تہجد میں ایک چیز مس کی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، کہ میں نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ کو مشکل لگتا ہے اٹھنا تو آپ
थोड़ा आप 10 मिनट पहले बेशक उठ जाएं, आप 15 मिनट पहले उठ जाएं और आप 2 ही बस नफल पढ़ लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया था कि रात की नमाज में ना क़याम में अगर कोई 11 आयत पढ़ता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ वो गाफिलों में शामिल नहीं होता। तो 11 आयत तो इतनी आसान है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास 11 बन जाती हैं। तो सिर्फ देखिए अल्लाह का कितना करम होता है ना कि छोटी-छोटी चीज़ों पे इतने बड़े-बड़े अजर हैं। अच्छा, और दूसरा कि अगर कोई 100 आयत पढ़ता है, तो उसको पूरी रात क़याम का सवाब है। अब सोए पड़े हैं पूरी रात और आप 10 मिनट पहले उठ गए हैं, आपको पता है क्योंकि अगर आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल सूरत अल-बकरा पढ़ेंगे तो वो तो नहीं कंप्लीट होने वाली, 100 आयत काफ़ी लंबी है। आसान मैं आपको बताती हूँ 30th पारा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने अब ऑलमोस्ट उनकी ग्रेजुएशन है, वो 30th पारा उनका कंप्लीट हो रहा है, उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके लिए आप देखें सूरत नबा और सूरत नाज़ियात और सूरत आबसा, ये 3 पहली वाली 3 सूरतें हैं ना, मेरा ख़्याल है ये तीनों का यही नाम है। आप देख लीजिएगा सूरत नबा, सूरत नाज़ियात और सूरत आबसा, आपकी 100 आयत हो जाती हैं। और वो एक आप 2 अब आराम से 2 नफल में आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि एक तो 30th पारा आसान भी होता है क्योंकि ये छोटी-छोटी आयत है और हम चालाकी भी इतनी होती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हँसते होंगे कि कहाँ है 100 आयत पढ़ने से पूरी रात का सवाब है, तो इन्होंने ढूँढ लिया शॉर्टकट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो आप जल्दी से वो पढ़ लिया करें, पूरी रात क़याम का सवाब है। और देखिए तीसरी बात कि जो तो जल्दी उठते हैं, फॉर एग्जांपल वो उठे 2 घंटे पहले उठ गए थे, उनके लिए तो देखें जो 500 याद पड़ता है ना, 500 याद आराम से पूरा 30th पारा आपका 500 याद हो जाता है। 500 याद पड़ता है ना, उसको इतना अजर है जितना कहते हैं कि एक बैल की खाल पूरी लेके ना उसके अंदर सोना भर दो और वो पूरा बंद कर दो, और उसका जितना वजन और जितना उसकी कीमत आप देखें कितना है, उससे भी ज्यादा किंतार का लफ्ज आता है कि किंतार जितना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह पर। अच्छा, एक और आसानी मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इशा पढ़ लिया ना, तो इशा के बाद आप बैठ के 30th पारा पढ़ना शुरू कर दें, रात तो हो गई है, और फिर जितना रह जाए वो तहज्जुद में भी पढ़ लें और पूरी रात में आराम से आपका 30वां पारा हो जाएगा, 500 याद आराम से हो जाएगी, तो हमें किंतार जितना सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें मिलने वाली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हाँ जी, आया नंबर 83 इंशाल्लाह आप करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी फरमाते हैं आया नंबर 83 में, व इज़ा अनअमना अलल इंसानी, और जब इनाम करते हैं हम अलल इंसानी, इंसान पर, आरदा, तो वो इराज करता है, अल्लाह अकबर, वो मुंह मोड़ लेता है। ये गिला कौन कर रहे हैं, ये बता कौन रहा है? आप ये सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह यालमु मन खलक, कि क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? वो इंसान को जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात मैंने इतनी दफ़ा डिफरेंट एंगल से आप लोगों के सामने रखी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब नेमतें अता करते हैं तो हम कितने न शुक्र हो जाते हैं। आपको याद है कि जब हम जब से बच्चों की शादियां होनी होती हैं, बेटी का रिश्ता नहीं आता, हम किस तरह से दुआएं मांग रहे होते हैं, और अगर आ जाता है हम फिर भी दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह नेक और साले हो, या अल्लाह अपने घर में आबाद रहे। अगर फिर अल्लाह ना करे किसी को औलाद की प्रॉब्लम होती है, किस तरह से हम लोग रो रो के दुआएं मांगते हैं। कोई भी चीज़ को आप सोच रहे हैं, आपके कारोबार में कोई प्रॉब्लम होती है या इस तरह से चीज़ सेहत की आ जाती है, शादी की बात सुन ले कि जब हो जाती है ना, रिश्ता आ गया, अभी तो पता भी नहीं होता कि आगे क्या होना है, फिर जो हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। मैं किस किस एंगल से आपको ये बात सिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत नाराज़ होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो यहाँ पे ये है कि जो इंसान नाशुक्रा होता है, तो शुक्र का तरीका भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जब नबूवत मिली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, क्या कहा था, कुमिल लैला इल्ला कलीला। तो अब रात को उठिए, तहज्जुद में अल्लाह के सामने खड़े हो जाइए, और फिर कहा था इन्ना नाशियतल लैली हुवा अशद्दु वतअन व अक़वा मुकीला। पढ़ा था ना कि है मुश्किल, नफ्स पे भी भारी है, लेकिन उठें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो जाए, ये बात है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह को जब इतना बड़ा इनाम दिया था हौज़ कौसर का, तो क्या कहा था, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। तो अब आपने क्या करना है,
ابھی جب آپ کو اتنا بڑا انعام ملا تو اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور قربانی دیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت دی تھی تو نہیں مان رہے تھے، ان کو لگتا تھا میں اتنا بوڑھا ہوں، میں کیسے ایسے ہوا، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی بتا دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے، لیکن زبان تمہاری چلتی رہے گی، تم اللہ کا ذکر بیان کرتے رہو گے، صبح شام اللہ کا ذکر بیان کرو۔ جب اللہ کی نعمتیں دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد تو ہمیں شاید اللہ سے واپس کام ہی نہیں پڑنا، ہمیں کوئی اللہ کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ ہم ہیں کون؟ آپ کبھی سوچے تو صحیح نا، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ جس کا دن رات اپنے مالک کے لیے ہوتا ہے۔ آج کل کے نوکر ویسے نہیں ہوتے، اس زمانے کے غلام سوچیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور اس سے پہلے ہمیشہ سے غلام رہے ہیں۔ ان کا ہر سانس اپنے مالک کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کبھی کین یو امیجن کہ آپ سوچیں آپ کا کوئی کام ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ نے کسی کو ہائر کیا، پے آپ دیتے ہیں، اور آپ کا امپلائی جو ہے وہ سارا دن جو گاہک آتا ہے کیونکہ آپ ادھر نہیں، تو وہ اس کو آپ کی جو سامنے دکان ہے نا، وہ اس کی کوئی جانے والی ہے، انہوں نے اس کو کچھ کہا ہوگا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اتنے، اپنے سارے گاہکوں کو کہہ رہا ہے اس دکان پہ چلے جاؤ، وہ زیادہ اچھی ریٹ دے گا یا زیادہ اچھا کام کرے گا۔ آپ کو جب پتہ چلے گا تو آپ کیا کرو گے؟ اتنا نہ شکرہ بندہ، ہم لوگ اتنے نہ شکرے ہو جاتے ہیں کہ نعمتیں دی جس نے، اللہ نے دی، اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس کے خلاف کیسے؟ شیطان کی بات مان کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنے فخر سے کہا تھا کہ جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا؟ ہم مومن نہیں ہیں کیا؟ پھر کیسے اتنی نافرمانیاں سر عام کرے اور دل بھی نہ دہلے ہم لوگوں کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر جب انسان کرتا ہے نا، دیکھیں اس کا اتنا فائدہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں اگر ہماری قائم ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں قائم رہیں تو وہ شکر کی وجہ سے ہی رہیں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا، ان کا ہاتھ پکڑا اور اتنی محبت سے کہا کہ معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کین یو امیجن؟ آپ سوچیں کہ حضرت معاذ کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں بھی آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ تم جب تک زندہ ہونا ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ آخر اس دعا میں کیا چیز تھی؟ آپ سوچیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے اپنا ذکر، اپنا شکر اور عبادت بھی بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتا دیا تھا۔ اب دیکھیں شیطان کا مخت جو ہے نا، اس کو یہ پتا تھا، اس کو یہ شکر کے مقام کا پتا تھا کہ اگر میرا بندہ جو ہے نا یہ شکر گزار ہو گیا نا تو پھر یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، اور پھر کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دیکھا یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے آنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ بندہ شکر گزاری سے اس کو روک دے گا، کہ اس کو ایسے کاموں میں مصروف کر دے گا کہ جیسی اللہ کی نعمت ملے گی نا، اس کو اتنا ایکسائٹڈ کر کے، اس کو اتنا خوش کہ اب تو تم آسمان سے تارے بھی اتار کے لے آؤ، اور اب تو تم یہ بھی کر لو، کیوں کوئی بات نہیں، اب دیکھو وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، فوراً شکری کرا دے گا۔ اس کو کمبخت کو پتا تھا۔ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر گزار اور مجھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں، سبحان اللہ، اور میرے زیادہ شکر گزاری کرنے والے زیادہ فضل سمیٹنے والے ہیں۔ جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں زیادہ ملیں گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں سلامت رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس سے زیادہ عطا کرے، تو شکر کی تسبیحاں کرنی شروع کر دیں۔
जिस देखिए शुक्र जो है ना, एक होता है ज़ुबान से शुक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, वो भी बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम हम पढ़ते हैं ना, और वो मीज़ान को भर देता है। लेकिन हमारा असल शुक्र क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें दी है ना, उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल ना करें। आँख अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, ज़ुबान, हाथ, पाँव, हमारा जिस्म का एक-एक हिस्सा अल्लाह की नेमत है, और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खिलाफ वर्ज़ी करने में इस्तेमाल ना करें, ये बहुत बड़ी नाशुक्री हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए शुक्र का नाम जो है ना, एक इसका नाम है हाफ़िज़। हाफ़िज़ इसलिए कहते हैं कि नेमतों की हिफ़ाज़त करता है। आप शुक्र करेंगे, आपकी नेमतें महफ़ूज़ हो जाएँगी। इसका दूसरा नाम जालिब भी है, और क्योंकि ये गुमशुदा जो इनामात है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, जो हमसे छिन गए थे, इनामात, क्योंकि हर नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है ना, अगर कोई चीज़ हमसे चली गई थी तो उसको खींच के वापस ले आता है। शुक्र से अपनी ज़ुबान तर रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक बेइंतहा पढ़ा करें। इसके अलावा एक और दुआ है जो इतनी प्यारी मुझे लगती है शुक्र के लिए, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, आपको इंशाल्लाह वो भी याद रहेगी कि अच्छा मैं अभी आप आती हूँ यहाँ पे। हाँ, अल्लाहुम्मा अइन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक व तहव्वुली आफ़ियतिक व फुजाती निक़मतिक व जमी सुहतिक। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बता रही हैं तो अब हम, जिनको पता है वो तो डेफिनेटली फ़ौरन पहचान जाएंगे, जिनको नहीं आती, आप लोग जो भी स्टूडेंट इस वक्त क्लास ले रहे होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, आप प्लीज़ ये दुआएं शेयर कर दिया कीजिए। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं आपको मिल रही हैं, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आप जो भी अल्लाहुम्मा की दुआएं डालेंगे ना, अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं, उसके अंदर आपको ये दुआएं आराम से मिल जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब ये गौर से सुनिएगा, कि ए आदम के बेटे, इब्ने आदम, तू क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि उसके शुक्र के नतीजे में इससे कहीं बड़ी नेमत तुझे अता कर दी जाएगी। लिहाजा तू हमेशा हर नेमत पर शुक्र अदा करता रहे, ताकि उससे मजीद बड़ी नेमत तुझे मिल जाए। अब देखिए, जब मैंने शुक्र का पूरा बेसिकली कहना चाहिए कि मेरी 4 दिन की क्लास थी आई थिंक, जिसमें हम सिर्फ शुक्र के बारे में बात कर रहे थे, और उसके बाद ऐसे लगता था कि ज़ुबान से शुक्र के अलावा कुछ अदा ही नहीं होगा। और वल्लाही आप करके देखिएगा, फिर आप उसके असरात देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे अता करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र कमा यनबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ये तो विर्द बना लें अपना, जैसे आप इस्तग़फ़ार करते हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसके साथ आप अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यनबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। और फिर सुबह शाम की दुआओं में तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। देखिए, सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों की अताअत के मुताबिक उनके इनामात किए हैं। जितनी अल्लाह की अताअत ज़्यादा होगी ना, अल्लाह के इनामात ज़्यादा होंगे। देखिए, यूजुअली हम सोचते हैं कि आखिरत में उसका अजर मिलेगा। आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में भी आप देखते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुनिया में भी दिखाते हैं। वो सुना था ना कि अल्लाह के वली से दुश्मनी ना करना, तो एक दफ़ा फिर से जाके पढ़ के देख लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया में भी कैसे अता करते हैं। अब फिर फरमाया कि उनकी ताकत के मुताबिक उन्हें शुक्र अदा करने का मुकल्लफ ठहराया जाएगा। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि सारा वक्त आप पढ़ा करें, आप ये दुआ मांगा करें, जितनी आपके, हर इंसान की वसअत फ़र्क है, किसी की मसरूफियत फ़र्क है, किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई जॉब पे इतना मसरूफ़ होता है, किसी का कोई मसला, कोई बीमार है फॉर एग्जाम्पल। जितनी अल्लाह ने वसअत दी है ना, सवाल भी उतना ही है, क्योंकि हर नेमत पे सवाल किया जाएगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए सूरत इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली ये डांट है। आप देखें कि फरमाया वाला इन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे ना, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब भी फिर बड़ा सख्त है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई नेमतें अता करते हैं ना, तो ये देखा करें कि उसके रिएक्शन में जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे रोने उसके बाद बंद नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि हाय ये क्या हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो दी थी ये नेमत, फिर कैसे छिन गई ये नेमत मुझसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद सूरत इब्राहिम में फरमा दिया कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब भी बड़ा शदीद है। और फिर देखिए हसन ने, इसके बाद एक और था
کہ سورۃ اسراء ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں آیا نمبر 36 میں. میں آپ کو یہ سارے پتہ ہے پوائنٹ کیوں بتاتی ہوں، کیونکہ کلاس کے بعد نا ایک ایسا ہوتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ ہائے اب تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب تو میں نے شکر اتنا ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے مجھے راضی ہو جائے اور میری نعمتیں سلامت رہیں. جیسے ہم نے تہجد کا پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے فرض نماز کا پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے استغفار کا پڑھا تھا. تو اسی طرح سے ہر دفعہ جب ایک چیز پہ میں زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں نا، زیادہ زور لگاتی ہوں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کرتے کرتے ہمارے دل کی دنیا جو ہے نا وہ پوری آباد ہو جائے. وہ جیسے پھول کھل رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ پورا باغ جیسے بلوم کرنا شروع ہو جاتا ہے، کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے شکر کے بھی پھول لگا دینے ہیں اسی طرح سے، کیونکہ سورۃ اسراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، اور بے شک کان، آنکھیں اور دل، اللہ اکبر، کلو لائکا کانا عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ یہ نعمتیں میں نے دی تھیں تو تم نے کیا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا چاشت کی نماز کا، کہ جب ہم چاشت کی نماز کے 2 نفل صرف پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو 360 جوڑ ہیں نا ان کا صدقہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کتنی چیزوں میں، اب ہر کلاس میں ہم کچھ نہ کچھ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا سورۃ تکاثر میں فرمایا ثم لتسألن، کہ ضرور بس ضرور تم سے سوال کیا جائے گا یوم آئزن، اس دن، عن النعیم، کہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے نا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو گیٹ ریڈی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں، دیکھیں مانگنے کو تو ہمارے ہاتھ جب اٹھتے ہیں نا تو دعاؤں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور جب وہ دعائیں پوری ہوتی ہیں نا تو آپ یہ سوچیں کہ وہ تو پوری ہونی ہے. جو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، ہر ایک کا سوال پوچھا جائے گا ان نعمتوں کو استعمال کیسے کرنا. ناؤ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. ایسے نہیں ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہم اون کرتے ہیں، میں پیدا ہوئی تھی تبھی سے میرے پاس ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں ماں باپ اچھے مل جانا، بہن بھائی مل جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی دوست عطا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا کاروبار دے دے، اچھا خامن دے دے، اچھی اولاد دے دے، نیم اٹ. آپ اگر شروع کرو گے لکھنا اللہ کی نعمتوں کا تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے سوچنا ہے، اب ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میں تسبیح کر لوں گی، سوچ کے آپ نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا، آج میرا گلا بھی تھوڑا سا ایسا ہے اس لیے وہ میری آواز تھوڑی سی آپ کو ایسی لگ رہی ہوگی، لیکن اینی وے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہیں عطا کی تھی، جو میں نے نعمتیں دی تھی، ان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا یا شیطان کے حکم کے مطابق کیا تھا. تو ہم تیار ہوں اس بات کے لیے کہ ہم جواب دینے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، وآمنتم، اور تم اگر ایمان لے آتے ہو، وکان اللہ شاکر علیما، اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے اور وہ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں، جب اس کے اوپر ہم اپنا فضل کرتے ہیں، اپنا رحم کرتے ہیں، آغدا، تو وہ اعراض کر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور وہ دور کر لیتا ہے اپنے پہلوؤں کو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف. اب اپنی تکلیف کا ذرا یاد کریں کہ جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، جب ہماری کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یئوسا، تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ ہائے میرے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ ہی لے لیا. کیونکہ سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَنَعَّمَهُ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے نا اپنے بندے کو، اس کو آزماتا بھی کس سے ہے، عزت دے کے. اللہ اکبر. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ تکلیف سے آزمائے جاتے ہیں، نہیں، عزت دے کے آزماتا ہے اور نعمتیں دے کے آزماتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے میرے پہ بڑا فضل کیا ہوا ہے الحمدللہ.
لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب آزماتا ہے، اگین آزماتا ہے اس کا رب، کس طرح سے آزماتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کے رزق میں، رزق کون سی ہے؟ ہر نعمت رزق ہے نا، کہ اس کے رزق میں جب تنگی کر کے آزماتا ہے نا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ رونا دھونا کہ مجھے تو میرا رب جو ہے نا اس نے تو مجھے ذلیل ہی کر دیا ہے، میرے پاس تو کچھ بچہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے قرآن ایسا لگتا ہے نا کہ بات کرتا ہے، جتنی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ من لسانی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جو کچھ پڑھتی ہوں نا مجھے تدبر کرنے کی توفیق عطا کر، تاکہ میری زندگی ویسے بن جائے کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس حال میں آؤں کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اسلام، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ واللہ جو چیزیں مشکل لگتی ہیں نا فالو کرنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی لذت ہی اٹھا دیتے ہیں دل سے۔ عجیب سی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ معجزے تو اب نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان پہ، لیکن وہ معجزے ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو حیرت ہو جاتی ہے کہ میرا تو دل اٹکا ہوا تھا ان چیزوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے بغیر میری تو زندگی کچھ نہیں ہوگی، میں تو بور ہو جاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لذت ہی وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے بندے بننے کی وہ کہتے ہیں نا کہ پوری کوشش کر لے کہ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھ سے جو کچھ بھی ہوا میں اپنی زندگی جو ہے نا میں اس طرح سے گزارنا چاہتی ہوں جیسے میرے اللہ کا حکم ہے، تو واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پھر لذتیں عطا کرتے ہیں نا آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، اور کئی دفعہ تو اس لیے بھی بیان نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ نظر لگ جائے گی، کہ یہ چیزیں مجھ سے چلی نہ جائیں۔ دیکھیں ہر بندے کو سکون چاہیے، ہر بندے کو عزت چاہیے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کمپلیٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر وہ سکون کی کمپلیشن جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہوتی ہے نا، وہ اب یاد ہے وہ حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، پاؤں بن جاتے ہیں، وہی والی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کرنے ہی نہیں دیتے۔ بندے کے دل میں ان چیزوں کے لیے نفرت آ جاتی ہے جب وہ بندہ اللہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم جس کے غلام ہیں نا اس کے کرم نوازیاں آپ کبھی دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پہ کرم کرتا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے راضی ہو جائے کہ یا اللہ میں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، مجھے نہیں پتا، میرے پاس جتنے میں نے گناہ کیے میں اس کی معافی مانگتی ہوں، اور آگے مجھے تیرا سہارا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس راہ پہ چلا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلائیں گے۔ آنیسٹلی میں سوچتی تھی یہ ایک آیا جو ہے نا یہ گھنٹوں اس کے بارے میں اگر ہم سمجھ جائے، میں نے بتایا نا 4 دن کی کلاس تھی، تو اتنا ایسے لگتا ہے کہ پھر باہر جاتا ہے بندہ شکر سے، بندہ کیا وہ کہتے ہیں نا رواں رواں شکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو شکر گزار ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اس کو اپنی نعمتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمیں سیڈنس ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، کوئی جو بڑوں کو تو یوزلی اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کوئی مجھے وقت نہیں دے رہا، کوئی یہ نہیں ہو رہا، 100 بیماریاں، ہائے ہائے مجھے تو یہ بیماری وہ بیماری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے کرم کرتے ہیں، آنیسٹلی میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں یا پاک پروردگار کاش، وہ کہتے ہیں نا گھول کے پلا دو کسی کو، اپنے بچوں کو ہی پلا دو، باقیوں کو تو چھوڑ دیں آپ۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر ایک نے خود ہی سے کرنی ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سفر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگے گا نا، جو ہدایت مانگے گا، اللہ کے راستے پہ چلنے کو مانگے گا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو عطا کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عطا کرتے ہیں نا تو بندہ بس کہتے ہیں کہ ورڈز نہیں ہے میرے پاس، یہ راہ ہی ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم وہ تیتر بٹیر نہ بنے، اپنے وہ میں نے بتایا نا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ویسے نہ بنے ہم، یہ نا اپنی چوائس کے مسلمان نہ بنے کہ اچھا یہ چیز میں کر لوں، اب اتنی چیزیں تو کر لی، یہ اتنی سی خیر ہے، ایسا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں
اللہ सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। 100% अल्लाह के पास चले जाएं, वल्लाही जो अता होगी ना वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन लोगों को लगता है बेचारगी, लोगों को लगता है हाय ऐसा, लेकिन वो बंदा दुनिया में जन्नतें देखता है। अल्लाह अकबर। चलिए मेरा ख्याल है आगे चलते हैं, अगली आयत में देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 84, कुल कह दीजिए ए नबी इन लोगों से कह दीजिए, कुल्लु यामलू कि हर कोई, यामलू कि हर कोई अमल करता है, अला शाकिलतिही कि अपने अपने तरीके पर तुम अमल करो, फरब्बुकुम आलमू तो तुम्हारा रब जानता है, बिमन हुआ अहदा कि कौन ज़्यादा हदायत पर है, कौन सीधे रास्ते पर है, बिमन हुआ अहदा सबीला कि कौन रास्ते के एतबार से सीधे रास्ते पर है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मैसेज मिल रहा है। शाकिला, अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि हर किसी को कहो तुम अपने अपने शाकिला पे काम करते रहो, ठीक है, जो तुम्हें समझ आती है। अब शाकिला क्या होता है? अब सोचिए जैसे सांचा, कुकी बनाते हैं ना, कभी केक बनाते हैं और जिस सांचे में डालते हैं, जैसे हमने अपना सांचा बना लिया हुआ है। शाकिला पैदाइशी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमें मिला। शाकिला बनाना होता है, जैसे सहाबा ने अपने शाकिला बनाया था, ठीक है, उनकी जिंदगियां बदली थी ना, कैसे एकदम से किसी को कोई यंग बच्चे थे वो इस्लाम की तरफ आते थे, कोई मियाँ बीवी आ गए, कोई माँ आई तो बाप नहीं आया, मतलब फैमिली में से जो जो आते गए उनके शाकले चेंज होते गए, उन्होंने उस पर काम किया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बता रहे हैं कि इन सबको कहो कि ठीक है, तुम अगर नहीं मानते हो तो तुम अपनी अपनी काम करते रहो, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बता देगा कि कौन सीधे रास्ते पे है और कौन नहीं है। देखिए हम मैं और आप अपने आप को देखें ना कि वो हम पहचाने इस बात को कि मेरा शाकला क्या है, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगा ना तो मेरी जिंदगी का ये रास्ता ठीक नहीं होगा। अहदा जो है ना, सबीला, अहदा सबीला, वो ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी सोच जो है ना वो मुझे उस रास्ते पे चलने ही नहीं देगी। तो आज रात को सोने से पहले आपने अपने शाकले को पहचानना है, आपने देखना है कि मैंने अपने आप को कैसा बना लिया है, मैं कौन से कंफर्ट लेवल पे आ गई हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि शाकला बनाने के लिए ना उसका माहौल, उसका मिजाज, उसकी सोबतें, कि वो किन लोगों के अराउंड है, वो हर चीज काम करती है। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वयसलूनका निर्रूह कि ए नबी ये पूछते हैं आपसे रूह के बारे में, कुल कह दीजिए अर्रूह मिन अमरी रब्बी कि रूह जो है ना ये अल्लाह का अमर है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला और नहीं दिए गए तुम इल्म रूह के बारे में मगर बहुत थोड़ा सा। अब इसके बारे में 2-3 तफसीरें आती हैं जो मैं आपके सामने रख देती हूँ, जो कि स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं उनके लिए आप अपने नोट्स में रख लें, क्योंकि रूह के बारे में आता है कि यहूद जो थे, क्योंकि वो अहले किताब थे, तो वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने आए तो वो टेस्ट करने के लिए कि ये नबी ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने रसूलुल्लाह से 3 सवाल पूछे थे, जिसमें उन्होंने ज़ुल्करनैन के बारे में पूछा था, इसहाब कहफ के बारे में और रूह के बारे में। अब वो 2 जो थे ना, ज़ुल्करनैन और इसहाब कहफ, उनके बारे में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कहफ में उसका जवाब दिया, लेकिन रूह के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ बताया कि नबी इनसे कह दो कि इसका इल्म नहीं है। अच्छा, एक तो ये तफसीर इसके बारे में आती है। दूसरी ये आती है कि मुशरिकीन मक्का यहूद के पास गए कि तुम अहले किताब हो, तुम हमें बताओ कि हम ये नबी जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह के नबी हैं, तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी नबी आ चुके हैं, तो हमें बताओ कि हम क्या क्वेश्चन इनसे पूछें। तो उन्होंने ये कहा था कि तुम जाके इनसे पूछो रूह के बारे में, और अगर ये क्या तुम्हें जवाब देगी उससे तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, तीसरा ये आता है जो कि मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा सही है, मौलाना मदूदी साहब ने जो इसकी तफसीर की है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूह की बात की है ना, वो रूह कौन सी वाली थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे उनका कंसर्न क्या था कि यहाँ पे रूह से मुराद वही लाने वाला फरिश्ता है, कि कुरान तुम पर कहाँ से नाजिल होता है, क्योंकि पीछे सबक भी हम वही पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी उसी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी आया से दलील ली यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ एक रूह अपने हुक्म से भेजी, तो ना तो जानता था कि किताब क्या है और ईमान क्या है। तो यहाँ से ये लिया कि ये असल में उनका क्वेश्चन ये था कि ये कुरान जो है ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है,
یہ کون لے کے آتا ہے؟ دیکھیے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشرکین مکہ کی جو ہم پوری سٹوری سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹرگل ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال تک مشرکین مکہ نے کیا کیا، اس کے بعد مدینہ میں آتے ہیں تو منافقین کے ساتھ سٹرگل تھی، یہود کے ساتھ سٹرگل تھی۔ سٹرگل کیا تھی؟ قرآن سٹرگل تھی۔ قرآن کا پیغام جو دے رہے تھے نا، وہاں پہ مشکل تھا، کیونکہ اگر وہی بات کہ قرآن اگر صرف ہوتا نا پڑھ کے اتنا ثواب ملے گا، تو مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، یہود بھی تو اللہ کو مانتے تھے۔ اگر یہ ہوتا کہ یہ کتاب سے آپ نے جب شادی کرنی ہے نا تو بچے سر پہ رکھ کے بچے کو رخصت کرنا، اور بے شک جتنی مرضی اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو سارا وقت، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کام کرنے ہیں، تو وہ بڑی خوشی سے قرآن کو لے لیتے۔ قرآن کیا تھا کہ زندگی لائحہ عمل تھا۔ قرآن میں احکامات تھے کہ تم نے زندگیاں کیسے بدلنی ہیں، جس طرح کی زندگی تم گزار رہے ہو، جو شرک تم کر رہے ہو، جو گناہ کے کام کر رہے ہو، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے ان کو قرآن سے مشکل تھی، اسی لیے وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے تمہارے پاس یہ کتاب آتی ہے، کیونکہ یہ الزام کیا لگاتے تھے کہ قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا ان شئنا، اور اگر البتہ ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَا، تو البتہ ہم ضرور لے جائیں، بِالَّذِي، اسے جو اوحینا، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کیا وحی کی تھی؟ قرآن پاک وحی کی تھی نا، الیکا آپ کی طرف، ثم پھر لا تجدوا لک بہ علینا وکیلا، تو پھر نہ پائیں آپ پائیں گے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی سازگار۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ نبی اگر یہ قرآن ہم لے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا بیسیکلی یہ جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پوچھا نا کہ کہاں سے آتا ہے، یہ کون ہے، یہ وہی کہاں سے آ رہی ہے، یہ کتاب تم کہاں سے لا رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ خود لکھا ہے، تو یہ خود نہیں لکھا۔ اگر اللہ چاہے تو یہ وحی روک دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے وحی کو واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں، اتنی بڑی بات تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا رحمۃ من ربک، یہ قرآن جو ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے بندو تم کے اوپر، کیونکہ اگر تم قرآن پہ کے مطابق عمل کرو گے تو وہاں جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تم تو بنے ہی، تمام انسانیت تم تو بنے ہی جنتوں کے لیے تھے، اور جب قرآن تمہارے لیے رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا میں جا کے جو مرضی کرو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت سے آج تک نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اولیاء بھیجے، جنہوں ہمیشہ ہدایت کی طرف بلانے والے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام جاؤ ٹھیک ہے تم زمین پہ جاؤ، تم نے تو دیکھ لی جنت بھی، تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تم نے وہ سارا کچھ دیکھ لیا تھا، اب جا کے جو عمل کرنا ہے تم کر لو، اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے جب آؤ گے تو آ کے حساب کتاب دے دینا، لوگوں کو بتا دینا کہ یہ کیا تھا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج یہ قرآن ہمارے لیے حاضر امام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے نا، دیکھیے وہ ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے، لیکن قرآن پاک ہمارا حاضر امام ہے، آج بھی یہ کتاب زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ جب تم نے بات کرنے کو دل چاہتا ہے تو قرآن کھولو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرو گے، یہ ناطق ہے، یہ قیامت کے دن اس کو یہ خوبصورت شکل میں ہم پڑھا نا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ کی اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ ہم ایوری نائٹ جب ہم سورۃ ملک پڑھتے ہیں تو یہ خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گا اور ہمیں تسلیاں دے گا۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کیا کرے گی قیامت کے دن، جو اتنا مشکل دن ہوگا، یہی قرآن اس دن سایبان کی طرح، فرشتوں کے اس کے پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہمارے اوپر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی زندگی میں قرآن کھل گیا، آپ سوچیں ذرا کہ آپ لوگ یوں ہی نہیں قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے، میں یوں ہی نہیں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم اس وقت کچھ بھی کر سکتے تھے، رات تھی آپ لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے، فون کھول کے آپ کوئی نہ کوئی چیز دیکھنا شروع ہو جاتے، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر نہ صرف سمجھیں گے، پھر اس کے بعد دل بھی چاہتا ہے کہ اچھا اب ہم یہ کام کریں گے، اب ہم ایسے اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے راضی کریں گے، ہم جنت کے امین بن جائیں گے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کل کہہ دیجئے اے نبی لَإِنِ اجْتَمَعَتْ
کہ اگر جمع ہو جائے. اچھا اب یہ والی آیت کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بہت پیاری آیت ہے، اس میں میں نے تھوڑی سی ریسرچ ڈفرینٹ طرح سے کی تھی، تو اس کو بھی اب آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا انجوائے کر کے بھی پڑھیں گے. اور اپنے نوٹس میں ضرور لکھ لیجئے گا، کیونکہ بھول جاتے کہ دفعہ ہم ایسی چیز جب بھی آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے تو یا آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ اچھے سے بتا سکیں گے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن، اللہ اس بات پر ان کے یأتو کہ وہ لے آئیں بمثلی مانند حاضر القرآنی اس قرآن کی، لا یأتونا بمثلی تو اس کے برابر نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ٹھہرائیں. اب کئی دفعہ ہم نے یہ بات سنی ہے، کئی دفعہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا بھی ہے، اور ہم نے یہ کلاسز میں بھی سنتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو چیلنج دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی اب جتنے بھی تم جنوں انسانوں میں سے اکٹھے کر رہے ہو تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم ایسا کلام نہیں لا سکتے ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ریسرچر ہے نا انہوں نے اتنی خوبصورت کام کیا. دیکھیں قرآن کے ایک ایک لفظ کے اتنے معجزے ہیں. اس کا اونلی یہی معجزہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیا میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک جو قرآن کو چیلنج کر رہا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. اسی آیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ پوشیدہ کر دیا. اب دیکھیے اس کے اندر جو حاضر قرآن ہے نا اس کو آپ ذرا انڈر لائن کریں، اور آگے دیکھیے حاضر قرآن سے پہلے جتنے حروف ہیں نا آپ ان کو کاؤنٹ کر لیں. اب بعد میں اپنا مصحف کھول کے نا ذرا یہ پریکٹس کیجئے گا کہ حاضر قرآن سے پہلے جتنے حرف ہیں اور حاضر قرآن کے بعد جتنے حرف ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے حروف اگر گننا شروع کریں گے تو 32 حروف آتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے حروف آ رہے ہیں نا وہ بھی ایگزیکٹلی 32 ہے. اور بات یہیں پہ نہیں ختم ہو رہی، اس کے یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے 32 حروف میں بغیر نقطے والے ورڈز جو ہیں اور نقطے والے ورڈز ہیں ان کو کاؤنٹ کر لیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بغیر نقطے والے جو حروف ہیں ان کی تعداد 20 ہے اور نقطے والے حروف کی تعداد 12 ہیں. اور بعد میں والے میں اگر کاؤنٹ کریں گے تو ایگزیکٹلی یہی کہ جو نقطے والے ہیں ان کی تعداد 20 ہے اور بغیر نقطے والے جو ہیں بغیر نقطے والوں کی 20 ہے اور نقطے والوں کی 12 ہے. Can you imagine? Just see the balance of this آیا. تو یہ ایسی اللہ سبحانہ، آپ کا کیا خیال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات کہنے کے بعد وہ مشرکین مکہ یہ تو شاعر تھے اتنے بڑے بڑے، اور ان میں تو مقابلے ہوتے تھے، کیا وہ کوئی آیا وغیرہ اٹھا کے نہیں لائے ہوں گے؟ آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے تو اللہ یہ جو ان کو جاتے سرمن جاتے ہیں یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لوگ کرتے کدھر ہے پھر وہ سارے کے سارے گئے. یہی بات اللہ اتنی پیاری مجھے یہ بات لگی کہ یہ صرف ایک حصہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہی تھی کہ اسی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا. Can you imagine کہ اگر ہم کوئی لفظ بولے تو ہم اتنا بیلنس کر سکے کسی چیز کو. اور اس کے علاوہ دیکھیے کہ اور کمال کیا تھا کہ پورے قرآن میں کہتے ہیں دنیا جو ہے وہ 115 ٹائم آیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے آخرہ وہ بھی ایگزیکٹلی 115 ٹائم آیا ہے. الملائکہ تو جو فرشتے ہیں نا ان کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 88 ٹائمز آیا ہے. ان کے مقابلے میں الشیطان جو ہے وہ بھی 88 ٹائمز آیا ہے. قرآن میں الحیات زندگی 145 ٹائم آیا ہے، تو موت کا لفظ بھی 145 ٹائم آیا ہے. الصالحات نیکیاں 167 ٹائم، السیئات 167 ٹائم. اور ڈس بلیور کی بات جب ہوتی ہے نا، ڈس بلیور کی بات ہے 17 ٹائم آیا ہے. اور بلیور کی ذکر جو ہے وہ بھی 17 ٹائم ہے. ابلیس کا نام 11 ٹائم ہے، اور ابلیس سے بچنے کا جو ہے نا پناہ مانگنے کا وہ بھی 11 دفعہ آیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں مہینے 12 ہے نا، تو قرآن پاک میں 12 ہی دفعہ مہینوں کا ذکر ہے. دن 360 ہے تو ڈیز کا ذکر بھی 360 ٹائم آیا ہے. دے سیڈ انہوں نے کہا 332 ٹائم آیا ہے، اور کہو کل کہو 332 ٹائم آیا ہے. اس کے علاوہ آن گوئنگ اتنی چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 23 سال میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں گے کہ جو جیسے ہماری کبھی یہاں پہ بات ہوتی ہے جو اسلام نہیں مانتے یا قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کین یو میں 23 ایئرس میں
आया बाय आया कहाँ पे आए, कौन सी आया आई, कहाँ पे उसको रखा, कैसे रखा कि 23 साल में कोई ये सोच सकता है कि मैंने ये वर्ड बोल दिया था, उसके मुकाबले में मुझे ये वर्ड इतनी दफ़ा बोलना है। वो एक आया ही सिर्फ उनके सामने रखते तो बात खत्म हो जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कहाँ-कहाँ की मौत से कुरान रहती दुनिया तक दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अंत जालल कुरान रबिया कल्बी व नूरा सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गमी। बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुल जाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन है तुम में से वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। देखिए आप लोगों की ज़िंदगी में अगर आप लोग जैसे तजवीद के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, अपने मोहल्ले में किसी को कुरान पढ़ाएं, आपके लिए सदका जारिया होगा। ये बहुत खूबसूरत होता है। और देखिए अभी इंशाल्लाह हम तफसीर दोबारा से अभी क्योंकि वो क्लास ख़त्म हो रही है जो 30th पारा हिफ्ज़ कर रहे थे, अभी इंशाल्लाह विद इन 2-3 वीक्स आप लोगों की दोबारा से ये क्लास शुरू होगी हिफ्ज़ की। सिर्फ 2 आयात, ओनली 2 आयात एक वीक में आती हैं। और आप देखें उनके 30 उन्होंने सूरत आई थिंक सूरत मुज़म्मिल भी याद कर ली थी, सूरह यासीन भी उन्होंने कर ली थी, सूरत मुल्क भी कर ली थी, 30th पारा भी कर लिया। अब दोबारा से ये कोर्स स्टार्ट होगा ना, आप बगैर सोचे समझे ना आप कर लेना, इसलिए कि 2 आयात तो आसानी से याद हो जाएगी। और मैं इसका साइड इफेक्ट आपको बताऊं अच्छे वाला, कि ना भी याद होना, आप पूरा दिन इस डर से पूरा हफ्ता उसको पढ़ेंगे कि मुझे सबक सुनाना है। आप सोचें एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। और फिर तहज्जुद में आप अपनी ये 3 सूरतें पहले, नब्बा तो इतनी आसान है, उसकी राइम इतनी खूबसूरत है, आप जब पढ़ते हो ना आपको लगेगा कि आप रुकते ही नहीं हो, आप पढ़ते जाओगे तो इंशाल्लाह आप अपनी नमाजों में पढ़ सकोगे। आप देखें ज़रा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सूरत मुल्क है जैसे हर रात को पढ़नी होती है ना, तो जिनको ज़ुबानी आती है वो इशा की नमाज में अपने 4 फ़र्ज़ों में पहले में 15 पढ़ लें, दूसरे में 15 पढ़ लें, पहले में 10 पढ़ लें, फिर दूसरे में 10 पढ़ लें, फिर अगर सुन्नत पढ़े तो 5-5 पढ़ लें, आपकी सूरत मुल्क उसके अंदर हो जाती है। अल्लाह अकबर, इतना प्यार आता है ऑनेस्टली खुद से चीज़ें करने का। लेकिन जिसने अभी तक हिफ्स नहीं किया ना, तो अभी जब हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे प्लीज़ दाखिला ले लेना। 2-2 आयात आएंगी वीक की, और इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका इंशाल्लाह ये सारी सूरतें आप लोग ज़ुबानी याद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब इजाज़त दीजिए, 12 बज गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना प्यारा। आगे भी देखिए पूरी सूरह में देखिए इतने खूबसूरत सबक थे, फिर इसके बाद सूरह काफ आने वाली है। इंशाल्लाह इसी तरह से हमारा ये सफ़र चलता रहेगा। मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे भी साबित कदम रखे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वक्त में बरकत डाल दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ अमल करे हम सिर्फ कुरान के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुक्र करने वाला बना दे। आज तो सोने से पहले भी आंखें बंद होंगी ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते रहिए, ताकि सुबह तक वो सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला कायम सलामत रखे ऐसे करके। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फरजाना जो है वो पोस्ट कर देंगी, तो आप देखिएगा कि आपको क्या समझ आई है आज की क्लास में। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी आ जाते हैं वक्त पे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब मैंने टिकटॉक पे शुरू किया था लाइव करना, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा लोग वैसे टिकटॉक पे ही सुन रहे हैं अभी भी 18,000 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बरकतें डाले जी। आप जो फेसबुक में देख रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप टिकटॉक पे देखते हैं, अपने जितना आप सीखते हैं दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें। इतनी प्यारी ज़िंदगी हो जाती है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारी इज़्ज़तें ना पाँव के अंदर डाल देते हैं। बंदा चाहता भी नहीं है, फिर कहता है मैं वो कहते हैं ना नक्को नक भर गया, वो होता है बंदे का हाल। और अल्लाह अता करते जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको वो लज़्ज़त टेस्ट करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اچھے سے کام لیں، اس کے لیے دعا کریں ان کو اگر اور رشتہ داریوں میں نا جیسے کہتے ہیں کہ اگر جب آپ نے کسی کو ملنا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بے شک بہت بھی عطا کیا ہوا ہے تو تحفے دینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. کبھی ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ بھیج دیا کرے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے ایسے. اور اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے یا پیچھے تھوڑا سا ہے تو ان کا تو حق اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دگنا ثواب ہے. اگر آپ باہر کسی کی ہیلپ کرتے ہو، اتنا جاننے والے نہیں ہیں، آپ کے پاس آئے تو ڈیفینیٹلی آپ نے بہت بڑی نیکی کی، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہو نا تو اس کا آپ کو دگنا ثواب ہو جاتا ہے. تو یہ رشتہ داریاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دے دیا کہ وہ آتی ذل قربا حق کا ہو، کہ ان کا حق ادا کرو. اچھا، اور پھر نمبر 2 یہ کہ والمسکین حق کا ہو. حق جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ اب آپ لگا لیجئے. مسکین کون ہوتا ہے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو سارا وقت مانگتا رہتا ہے اور اس کو آپ نے 1-2 روٹی پکڑا دی یا تھوڑا سا کوئی ایسی چیز دے دی تو اس کو وہ چلا گیا. مسکین وہ ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اس کی کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے باوجود بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اگر کبھی ایسی سچویشن آتی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کی مدد کرو. اب دیکھیں یہ بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے جس کو بھی آپ مدد کر رہے ہوتے ہو نا، یوزلی اللہ معاف کرے ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کی ضرورت ہے، فار ایگزامپل بچے کی فیس نہیں دی تو ہم کہتے ہیں لو جی گھر میں تو گاڑی بھی پڑی ہوئی ہے ان کی، اور اے سی بھی چلا ہوا ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے تو مانگنے آئے ہوئے ہیں. پہلے اپنی یہ چیزیں تو دیکھیں نا، اچھے بھلے کھاتے پیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. مسکین یہ ان کی ضرورت ہے، جو گھر کی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہ وہ چیزیں بیچ کے اپنا کریں گے، اگر ایک دفعہ بیچ دیں گے تو اگلی دفعہ کیا ہوگا. لیکن صرف یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانگتے ہیں اور ان کو آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں، آپ کے کلوز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کی پرابلم ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسے ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو اگر خبر بھی ملتی ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے. یہ بات ہے. اور یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ واقعی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ، اور کبھی ہم نے یہ سوچے ہی نہیں ہے کہ میں اپنا خرچہ دیکھوں، جس کو میں نے فار ایگزامپل 10,000 روپے بھی پکڑا دیے، اس کا کیا بنے گا اس میں. اور بچوں کا کھانا، اپنا کھانا، اپنے بل پے کرنے، اپنی بچوں کی فیسیں پے کرنی، کپڑے دینے، یہ 100,000 چیزیں. اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری آتی ہے تو بندہ ویسے ہی خالی ہو جاتا ہے. تو مسکین کا بھی حق ہے نا جو، وہ بھی اس کو دو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَابْنِ السَّبِیلِ، اور وَابْنِ السَّبِیلِ کا بھی حق ہے تمہارے اوپر کہ اگر کوئی مسافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسافر کے بارے میں، بہت پیاری حدیث تھی مسافر کے بارے میں وہ بھی کو سنا دیتی ہوں. اچھا جی، مسافر سے مراد غریب الوطن شخص ہے جو اپنے علاقے سے کہیں دور پھنس گیا ہو. تو اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے. دیکھیں گے بھی نہیں اور بات بھی نہیں کریں گے. 3 طرح کے لوگ. اب آپ نمبر سے یاد کر لیں.
نمبر 1 یہ کہ اللہ پاک بھی نہیں کرے، اچھا ہاں، اور نہ ہی ان کو نہ ان کو ان سے بات کریں گے، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے ان میں سے جس کے پاس راستے میں جا رہا ہے، جس کے پاس پانی ہوگا زیادہ، اور وہ مسافر جو ہے اس کو پانی کی پیاس لگی اور اس کے پاس نہیں، اور وہ اس کو نہ دے۔ دیکھیں ابھی ہم حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، اب کئی دفعہ وہاں پہ دیکھیے، لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا ایسے کتنے لوگ، گرمی تھی نا، تو کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے کہ پانی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ اگر پتہ نہیں میرا ختم نہ ہو جائے یا ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ہم ایسے حدیث پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو ایسے اس میں کیا بگ ڈیل ہے، پانی تھا تو میں تو دے سکتی ہوں اس کو۔ لیکن یہ ایسی حدیث نا ایسے موقعوں کے لیے ہوتی ہے کہ کبھی ایسے پرابلم ہو جائے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ہے، پاکستان میں اس کی فیملی ہے، اب یہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، اور اچانک کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، تو ان کا بھی حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو اس مشکل سے آزاد کروائیں۔ تو یہ نمبر 3 اور نمبر 4 یہ والی تو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ مشکل والی چیز ہے، اور اس پہ عمل کرنا اور اس پہ جم جانا اور بھی مشکل ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو کہ تم نہ خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا، ان المبذرین، کہ بے شک جو فضول خرچ ہے، کانو اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہے نا وہ شیطان کے بھائی ہیں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو تھا نا وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیجا خرچ کرنے کو جو کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کا جو بھائی ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور اب بیجا خرچ اب ہم دیکھیں ذرا، دیکھیں ایک ہوتا ہے اسراف کرنا، وہ بھی بہت گناہ ہے۔ اسراف یہ ہے کہ آپ جتنا کماتے ہیں نا اس سے بڑھ کے خرچ کر دینا، لیکن وہ ایسا ہے کہ جو حلال چیزیں تھی، مطلب ٹھیک اس کی منع نہیں تھا، آپ نے اس جگہ پہ خرچ کیا اور وہ اسراف ہو جاتا ہے۔ لیکن تبذیر وہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے وہاں پہ خرچ کیا جہاں پہ نہیں خرچ کرتا، بے جا خرچ کرنا، اور وہاں پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جہاں پہ خرچ کرنا گناہ تھا وہاں پہ بے شمار خرچ کیا۔ تو آج اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی گھروں کی شادیوں کو دیکھیں، ہم اپنے فنکشنز کو دیکھیں، اب دیکھیں کہ جس وقت اب یہ والے جو حکم آ رہے تھے نا، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور ابھی بالکل آخری دور کی سورہ ہے نا، تو اب کیونکہ مسلمانوں کو مدینہ میں جانا تھا اور مدینہ میں ایک ریاست قائم ہونی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے سے بتا دیا کہ اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے اندر جیسے بلٹ ان ہو جانی چاہیے، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہو۔ اور یہ جو چیز ہے نا تبذیر کرنا، یہ تو اللہ اکبر، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کپڑوں میں اپنے اپنے کلوزٹ ہم دیکھ لیں، اللہ اکبر، کہ وہ کہتے ہیں نا جس کپڑے لٹکانے والے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، الماریاں ٹھسی بھری ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نئے سے نئے کپڑوں کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہاں نہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، اب شادی آ رہی ہے تو مجھے یہ کپڑا پہننا ہے تو میں نے ایسا پہنا، پھر اب تو اللہ معاف کرے، اب تو ڈیزائنرز کے ایسے ایسے کپڑے آ گئے ہیں جو لاکھوں میں کپڑے بننا شروع ہو گئے۔ اور پھر تبذیر میں نہ صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے، آپ کے وقت کی تبذیر ہے۔ آپ اپنا آپ یاد کر لیں کہ رسول اللہ نے بتایا تھا
इब्न आदम अपना कदम नहीं उठा सकेगा, है ना? वो पढ़ी थी ना हमने, बड़ी दफा हमने ये हदीस पढ़ी है कि कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो ये बात का जवाब नहीं देगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं पढ़ी थी तो मेरे टीचर ने एक दफ़ा मुझे कहा कि ऐसी तब्ज़ी यही वाली आयत पे बात हो रही थी कि फ़ुज़ूल ख़र्ची कैसे कर देते हैं, हमें बहुत सोचना चाहिए, लेकिन कपड़ों का शौक होता है, फिर मँगा लेते हैं, क्या करें? उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा रूल बना लो कि जब भी तुम नया कपड़ा बाय करोगे तो पहला फॉर एग्जांपल तुमने 2 सूट बाय किए ना, तो जब तक अपने क्लोजेट से 2 सूट निकाल के किसी को नहीं दोगे, आप वो हैंग नहीं करोगे वहां पे। ये एक रूल बना लोगे तो तुम आसानी हो जाएगी। सेकेंड, उन्होंने कहा जो मैंने आज तक नहीं किया ऑनेस्टली, उन्होंने कहा कि क्लोजेट में ना एक कफन मिलता है ना बाजार में, कफन लेके हैंग कर दो, तो तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि मैंने आखिर में किस कपड़े के अंदर इस दुनिया से जाना है और मेरी औकात क्या है। तो ये करने से भी तबज़ीर से बचोगे, क्योंकि होता है ना कि बाज़ दफ़ा हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाते, फिर तौबा करते हैं, फिर कर लेते हैं, हाँ नहीं। और फिर जैसे शैतान था ना, उसने बहाना किया था अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि तूने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया, मैं तो इतना ऐसा था, तूने मुझे कहा कि यहाँ से निकल जा, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। तो इसी तरह से हम भी बहाने करते हैं। अल्लाह ने कहा ना कि शैतान के दोस्त हैं। ऐसे लोग शैतान के ग्रुप में, उसके लश्कर में शामिल हो जाते हैं। तो हमें भी फिर बहाने ऐसे-ऐसे मिलते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि अपने आप को ट्राई करना होता है कि बार-बार अपने आप को कि नहीं, ऐसे नहीं मुझे करना। अब मैंने ये चीज़ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, मुझे तबज़ीर नहीं करनी है। मुझे अपने आप को इन चीज़ों से रोकना है। अपने वक़्त की तबज़ीर नहीं करनी। मुझसे अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछेंगे कि वक़्त कहाँ पे गुज़ार के आई हो? वो एक-एक लम्हा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उसकी तबज़ीर देखिए। व्हाट्सएप, अल्लाह भला करे जिसने व्हाट्सएप बनाया। मुझे याद है कि पहले जब हम फ़ोन करते थे ना पाकिस्तान में, तो क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे लगते थे और उस ज़माने में क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी पढ़ रहे थे, अभी ग्रेजुएट नहीं हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में थे। तो पैसे भी कम होते थे और जब हमने फ़ोन करना होता था, एक तो पूछ-पूछ के एक फ़ोन कर लूँ, 5 मिनट का बस फ़ोन करूँगी और वो भी इतनी बिग डील लगती थी। और क्योंकि टाइम नहीं होता था, 5 मिनट में दर-दर, दर-दर, दर बार होती थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? क्या क्या अच्छा फलाने का क्या हाल है? ये है, वो है। अभी सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये अपना 2 बातें सुनाई, 2 उनकी सुनी। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। लेकिन जब से ये व्हाट्सएप आ गया ना, अब क्योंकि फ्री है, अब आप देखें, जिसको आप देखें, सुबह शुरू होते हैं पाकिस्तान में, बहनें हैं या जो भी अम्मी हैं इधर-उधर, सबसे बातें, और जो दुख-सुख फिर सुनने वाले होते हैं। और दुख-सुख का नाम मैंने लगाया हुआ बड़ा-बड़ा चुगली कि हर रिश्तेदार जिसको आप मिलते भी नहीं है, जिसका आपको पता भी नहीं, उसकी भी खबर आपको देनी होती है, उनको देनी होती है कि पता है उसकी बहू के साथ ये हो गया, उसकी बेटी के साथ ये हो गया, फलां तुम्हें पता है वो मोहल्ले में जो होते थे उनके साथ ये हो गया। सारी चुगलियाँ लगा के और रोज़, 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 रोज़ ये व्हाट्सएप पे ये हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आसानी है ना, तो हम अपने आप को इसी तरह से रोक सकते हैं क्योंकि ये रिमाइंडर्स हैं। बार-बार, बार-बार आप देखिए हर क्लास में वही चीज़ें नहीं आती हैं बार-बार। देखो, चुगली ना लगाना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे करोगे तो ये होगा, और अगर तुम नेक काम करोगे, कोशिश करोगे, तुम अपने जिहाद करोगे अपने साथ, अपनी बुराइयों को रोकने की कोशिश करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में ऐसी-ऐसी जगह देंगे। ये ऑल
ایوری آیا میں آپ کو یہی سبق ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو دیکھو تم نہ شکر نہ ہو جانا۔ اچھا جی، اب آگے آیا نمبر 28 جو ہے نا، یہ تھوڑی سی مشکل ہے اس کے ٹرانسلیشن کے حساب سے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اپنے مصحف کھولا ہوا ہے اگر نا، تو اس پہ آپ لکھ لیں، پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ایسے اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھو گے نا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ کیا اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر تو اُرِدَنَّ، اگر تم اعراض کرتے ہو عنہم، ان سے، کن سے؟ جو مانگنے آئے ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں یا قرابت دار نہیں ہے، جو مسکین ہے۔ اور تیسرا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وابن سبیل، مسافر ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس مانگنے آتے ہیں تو ابتغاء رحمت من ربک، اور چاہنے کو رحمت اپنے رب کی، مطلب یہ کہ اب اگر وہ تم سے مانگنے آتے ہیں ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو، تو تمہارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے دینے کو، فار ایگزامپل نہیں دے سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تو جتنی اس کی ضرورت ہے میں تو دے ہی نہیں سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ رحم کرنا ہے، وہ فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے، یا کاروبار میں نے لگائے میں اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس کا پروفٹ آ جائے گا، یا کوئی بھی کمیٹی نکل آئے گی، فار ایگزامپل کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو اگر تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو چیز ان کی نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے اس وقت؟ فَقُلْ، تو کہو لَهُمْ، ان سے قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان، ان سے نرمی والی بات کہو، کہ اب دیکھیں اتنا ایک باڈی لینگویج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ دیکھو جب کوئی مانگنے آئے گا نہیں دے سکتے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ ہائے میرے پاس نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے دیا تھا پھر آگے ہیں مانگنے کے لیے، ان کی تو عادت ہی پڑ گئی ہوئی ہے۔ تو نہیں، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ جو رزق ہے نا، یہ آپ کو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اس میں اللہ نے حق رکھے، بالکل ویسے ہی آپ سوچیں کہ جیسے وراثت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تو رکھا ہی نہیں ہے اس کو، کہ ہم نے خود ہی تقسیم کرتے پھرنا ہے کہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو۔ جب انسان چلا جائے گا اس دنیا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ وراثت کس کو کیسے ملے گی اور کیسے نہیں ملے گی، اور اگر ہم وہ اس طرح سے نہیں کرتے، فار ایگزامپل میرا میں نے اپنی بہن کا فار ایگزامپل حصہ تھا، میں نے کرنا تھا، ہم دو ہی بہنیں تھی فار ایگزامپل، تو میں اس کا حصہ اس کو نہیں دے رہی ہوں، فار ایگزامپل کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے بھائی ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے گھر بیچا تو ہم کہاں جائیں گے، بہنوں کو حصہ ہی نہیں ملتا، ساری عمر نہیں ملتا، وہ مر بھی جاتی ہیں تو پھر کوئی نہیں ملتا۔ تو جتنی دیر آپ، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے نا ماں باپ کی، تو فوراً اس کے بعد اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے نا، ایوری ڈے جو ان کا حصہ ہے نا، اس کے اتنا عذاب آپ کے، اتنی گناہ آپ کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جس کا حصہ کھایا گیا ہوتا ہے اس کو اس کا صبر کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں ہے، دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، رائٹ؟ اور اس کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں نا ساری کی ساری،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ڈویژن بھی بتا دی کہ جو میں نے تمہیں دی ہے اس کو تم نے کیسے خرچ کرنا ہے. ہمیں یہاں تک ہماری آنکھ کا بتا دیا، ہمارے کان کا، ہماری زبان کا، کیا کیا چیزیں ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ استعمال نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں انسان آزاد ہے، چلو ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے، آزاد ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں پوچھے کہ تم نے یہ بات کیوں کی تھی، یہ چگلی کیوں لگائی تھی؟ کان سے کیوں پوچھیں گے کہ تم نے یہ بات بے حیائی والی کیوں سنی تھی؟ آنکھ سے کیوں پوچھیں گے کہ تم نے یوں 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 کرتے کرتے سارے وقت دیکھنا شروع کیا تھا تو تم رکے نہیں تھے؟ تو کیوں پوچھیں گے اگر ہم آزاد ہوتے؟ اتنے آزاد ہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، یہی تو امتحان ہے کہ اپنی مرضی سے ہم یہ راستہ چنتے ہیں یا یہ راستہ چنتے ہیں. اور اسی پہ امتحان ہے. یہ راستہ اللہ کا راستہ چنیں گے تو جنت میں جائیں گے، شیطان کا راستہ چنیں گے تو دوسری طرف جائیں گے. کہنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا honestly. تو اللہ نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں بینہ بتا دیا. پرابلم بھی تو یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے. ہم نے جب قرآن شروع میں تھا ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو بس پڑھ لینا ہے اور بس اس کا ہمیں ثواب مل جانا ہے. آگے ہم اپنے دیکھو، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے. ان کو بھی ہم نے بس یاد کروا دیا کہ ایک دفعہ قرآن ختم ہو گیا، چلو جی اس کے بعد ختم. قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ دس از اے وے آف لائف. اس لیے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جو تمہیں تم غلطی سے دوسری طرف چلے جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا رہے ہیں ہم لوگوں کو. اور اسی طرح سے ہر ماں کو اپنے بچے کو بچانا ہے. جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلے گا، جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا. تو یہی بات بس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم رکھو یدک، ہاتھ اپنا، مغلولتاً، بندھا ہوا، الی عنقک، اپنی گردن کی طرف، ولا تبسطها، اور نہ تم پھیلا دو اسے، کل بسط، اور پوری طرح پھیلا دینا، فتقعد، تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملوما محسورا، کہ تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کے رہ جاؤ گے. اب اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک عدل نہیں ہوتا کہ دیکھو نہ تو ایسا کرنا کہ بخیل بن جانا اور نہ ایسا ہونا کہ بالکل ہی فضول خرچ ہو جانا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بخیل بنو گے تو تب بھی تمہیں بخیل بنے گا تو وہ دوسروں کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ وہ تو سمجھے گا یہ مال میرا ہے اور میں نے ہی کمایا تو بس میرا ہی حق ہے. تو بخیل نہیں بننا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور نہ ہی ایسا تم نے ہونا ہے کہ اپنی گردن، اپنا ہاتھ اتنا کھلا رکھ لو کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو اس لیے درمیانی راہ اختیار کرنی ہے، درمیانی طریقے سے بیجا خرچ نہیں کرنا، اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کرنا ہے کہ اب پیسے ہے نہیں ہے، اب میرے گھر میں شادی ہے تو میں سارے لوگوں سے ادھار بھی لوں گی اور پہلے سے ان کو کہہ دوں گی کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اس وقت دوں گی، اور مجھے پتا بھی ہے کہ اس وقت میں کوئی نہیں دے سکتی کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہونے. کرتے ہیں لوگ ایسے، اسی لیے تو لوگ ادھار دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر دیا تو انہوں نے کون سا واپس کر دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے ساری ہماری زندگیاں کیسے بہترین گزر سکتی ہیں، کیسے پرسکون گزر سکتی ہیں، وہ سارے طریقے ہمیں بتا دیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں ان ربک، اللہ اکبر، کہ بے شک رب آپ کا یبسطو رزق، کہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، وہ یقدر، اور روک دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق اس کو عطا کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے اس کا رزق، کہ اس نے کتنا رزق اس دنیا میں اس کو کتنا ملنا ہے اور کتنا نہیں ملنا۔ اور جو یقدر ہے نا، اس کو آپ سوچیں، ابھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ قطع رحمی والے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق روک دیتے ہیں، تو ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں کئی دفعہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق بھی رکے ہوتے ہیں، اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، تمام نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رزق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت عطا کر دیتے ہیں رزق میں جب انسان صلح رحمی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا، اور ہم نے پڑھا ہے اس کا، اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے نا، تو ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جب ہم اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ پہچانتے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب جو ہے وہ، میں کس کے آگے جا رہی ہوں، کس سے مانگ رہی ہوں، جبکہ میں نے اگر قطع رحمی کی ہے، اگر میں نے حق نہیں ادا کیے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جا کے کھڑی ہوں گی؟ اپنے آپ کو مٹی کرنے کی بات ہے۔ بس انسان جو ہے نا، شیطان کیونکہ اس کو غرور میں لے کے آتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اب اپنا ہاتھ روکتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی کوئی شے ہوں، اور دیکھو نا میرے سے مانگنے آ گئے ہیں۔ یہ جب ایسی والی چیزیں انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انسان کے اندر بخیلی آ جاتی ہے، انسان کے اندر وہ شیطان دیکھیں اتنا سمجھدار ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ میری کمزوری کیا ہے۔ فار ایگزامپل، اس کو پتا ہے جی اس نے قرآن کی کلاس نہیں چھوڑنی، تو وہ ادھر آئے گا ہی نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے کوئی نہیں چھوڑنی، یہ لگی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو پیسوں کا بڑا شوق ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو اس کو میں یہاں پہ کہوں کہ لو تمہاری تو اپنی اتنی ضرورتیں ہیں، ابھی تو تم بوڑھی ہو رہی ہو، تو کل کو تمہیں کس نے پیسے دینے ہیں، تو جمع کر کے رکھو، کل کو برائی، مطلب ایسا ہوگا بیماری، اب تو بیماریاں آنی آنی ہے، تو پھر بیماریوں پہ اتنا اتنا لگنا ہے۔ ایسے ایسے خوف دلا کے نا شیطان خوف دلواتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان کا روک دیتا ہے ہاتھ۔ اور کئی دفعہ جن کا ہاتھ کھولتا ہے نا، ان کو بھی وہ ان کی کمزوریاں دیکھو، لوگ کیا کہیں گے کہ جو اتنا تم نے عزت بنائی ہوئی ہے، نقلی عزت بنا کے لوگوں کے سامنے کہ میں بڑی ہوں، تو لوگ کہیں گے لو آج دکھانے کا وقت آیا ہے، تو دیکھ لو شادی انہوں نے کیسی کی ہے، تو تمہیں تو لوگ پھر لک ڈاؤن کریں گے، تو اس لیے تم نے تو کہیں سے بھی لے کے تم تو اس پہ خرچ کرو اتنا، دیکھو ایسے کپڑے پہنو گی تو لوگ کہیں گے اچھا جی اس کو تو پتہ ہی نہیں ڈیزائنر کے کپڑے کیا ہوتے ہیں، تو تم سب سے بڑی ڈیزائنر کا پہنو۔ شیطان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ میری کمزوری کیا ہے، ہماری کمزوریاں کیا ہے، وہ ادھر ہی جا کے ہمیں پاگل بناتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اوابین میں شامل ہو جائے، ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے معافی مانگنے والے ہو جائے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس ہمارے اندر پیدا کر دے، جہاں ہم کوئی غلطی کریں، جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کی بات کریں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہمیں یہ خیال دے دے، اور ہم فوراً اللہ سے معافی مانگے، اور پھر دوبارہ کبھی وہ کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دیکھیں، پورے دن میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایک کام کر کے پورا دن خیر اور رحمت کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے اور پھر سارا دن ہم خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کسی بھی برائی کو چھوٹا مت سمجھے۔ جب ہم اس پہ اصرار کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، بس اتنی سی تو بات ہے، تو آپ سوچیں پھر اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ ہماری جو چھوٹی برائی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی برائیوں میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اللہ ہوگا انہو کانا بعبادہ خبیرم بصیرا۔ اللہ اکبر، کہ اے لوگو، تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو نا، کہ بے شک یقیناً تمہارا رب جو ہے نا، وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس کو پتہ ہے کہ تم کہاں پہ بہانے بنا رہے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خوب دیکھ بھی رہا ہے۔ دیکھیں، جس کو یہ احساس ہو جائے، یہ دو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اپنے اندر ڈال لینا، اپنے دل سے اس کے اوپر مور لگا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سن بھی رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، اور کرے گا بھی تو وہ ایک دم سے ڈر جائے گا اور پھر واپس آئے گا۔ یہ بہت آسان ہے، یہ دو صفات جو ہے نا، ریپیٹڈلی اپنے آپ کو کہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تسبیح کر لیں، اچھا جی اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، نہیں۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے استغفار کرتے ہیں تو اس کو ہم زبان سے بولتے ہیں، لیکن ہمارے پورے جو 4-5 فٹ کا ہمارا جسم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ نظر آنا چاہیے۔ انسان کو دیکھ کے، مسلمان کو دیکھ کے دوسرے کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کو کہنا نہ پڑے، اس کو دیکھ کے اس میں پیار ہے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہی نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم کتنی آرام سے اتنی اتنی بڑی چیزیں کر کے تو وہ ہضم ہی کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 45 ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 31، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ایک اور بہت بڑا حکم، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، خشیت املاک، کہ تم ان کو مال کی مفلسی کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تھی، جب اور ابھی سوری مکہ میں تھے نا، تو اس سے پہلے وہاں پہ کیا رواج تھا؟ ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھی آئی تھی، مسلمان ابھی اپنی آزاد ریاست نہیں بنی تھی، تو مسلمان اس سے پہلے لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، رائٹ، اور زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ وجہ کیا ہوتی تھی؟ یا تو وہ کہتے تھے کہ عزت کی خاطر، وہ کہتے تھے کہ کل کو شادی ہوگی تو پھر ہمیں ان کے ان کو اوپر بٹھانا، وہ کہتے ہیں نا پگڑی جیسے اپنی اونچی کر کے رکھنا، اور یا پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ مفلسی کے ڈر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہاں پہ، اور وہ سارے واقعات ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک شخص آیا تھا جس نے بتایا، اور وہ رو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، اور مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے بتایا کہ میں نے کیسے اپنی بیٹی کو دفنایا، وہ گڑھے میں پھینکا تھا، اور کیسے اوپر مٹی ڈالی تھی۔ دیٹ واز ویری سیڈ اسٹوری۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، آج بھی وہی ہے۔ آج جس طریقے بدل گئے، یاد ہے رسول اللہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے انسان کیا کرے، مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے لیبل بدل دیں گے، لیبل بدل دیں گے۔ اور وہی آج دیکھ لیجئے، انویٹیشن بھی اگر آئے گا تو آپ دیکھ لیں کہ مہندیوں کے انویٹیشن کیسے آتے ہیں۔ مہندی دیکھیں شادیوں پہ
لڑکیاں علیحدہ سے کر رہی ہیں فنکشن، لڑکے علیحدہ سے کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دف بجاؤ، شادی ہو رہی ہے، لڑکیاں خوشی سیلیبریٹ بالکل پوری طرح سے کر سکتی ہیں۔ میں جو بار بار مہندی کی بات کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے بچیوں کو نچانا، بہوؤں کو ڈانس کرانے، اور مائیں ایون جیسے کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کہتی ہوں کہ لیبل ہی بدل دیے نا۔ آج کون کر رہا ہے؟ مسلمان نہیں کر رہے ہیں نا، غیر مسلمان کی تو بات نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ ہمیں، وہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ بڑے بڑے لقمے ہضم کر جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہے۔ میں خود اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، I never even thought about this کہ یہ کوئی غلط چیز ہوگی، کیونکہ فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، فرینڈز کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی فیملی اور فرینڈ ہی تو سارے ہوتے ہیں، اور دیکھتے آئے ہیں، اچھا پہلے بھی ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے، تو وہ سب بگ ڈیل۔ قرآن نہیں کھلے گا تو کیسے سمجھ آئے گی؟ اور اگر کھل بھی گیا تو ہمت بھی نہیں پڑتی، شیطان کا وقت پھر ہم کو دھوکے میں رکھ دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اب اتنی اتنی سی بات پہ تو نہیں ہے۔ پڑھا تھا نا کہ ماں باپ کا احسان کرو ان کے اوپر، خاوند کا حق بھی ہے، وہ قوام ہے، پڑھا تھا نا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو پڑھا تھا کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں یا اس بات سے منع کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے، تو پھر ان کا حکم نہیں ماننا۔ لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب میں اپنا گھر خراب کروں، دیکھو سسرال کی شادی تھی، میں کیا کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیکسٹ انشاءاللہ کلاس میں سٹوری پڑھیں گے، اکیلے، واحد، کوئی پورے شہر میں ایسا نہیں تھا کہ جب وہ توحید کا بات کر رہے تھے اور لوگوں کو توحید کے بارے میں بتا رہے تھے، کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ حکمت سے کام لو، آہستہ آہستہ کرو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے، لیکن اپنی ذات پہ تو کرے نا۔ دوسروں کو تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، آف کورس اپنے بچے جوان ہو گئے ان کو بھی کہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ حکمت ہے، لیکن اپنی ذات پہ حکمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ پھر ہمیں بہانے، یو نو وہ اس وجہ سے تو اس وجہ سے شیطان نے بہانے سکھا دینے ہیں بڑے پیارے پیارے ہم لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ تو یہاں پہ جو تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ، تو میں نے یہ بتانا تھا کہ دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، آج ابورشن کیا ہے؟ اس وقت تو بیٹی کو کر کے آتے تھے نا، آج تو بیٹا بیٹی پہ کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ کتنے لوگوں کی سٹوری آپ سنیں گے، کیونکہ جاب کرتی ہیں مائیں، اور اب اب ایک بچہ پہلے ہی مشکل سے پال رہا ہے، ڈائپر اتنے مہنگے آ گئے ہیں، تو اب کیا ان کے کھانا بھی بیبی جو فوڈ باہر سے لینا ہے وہ اتنا مہنگا ہے، تو میں تو سیکنڈ بچہ افورڈ نہیں کر سکتی، یا بیٹا فار ایگزامپل دو بچے، تیسرا بچہ افورڈ نہیں کر سکتی، ابارشن کرا دیا، ابارشن کرا دیا ہوگا، آپ اپنی ارد گرد 100 دفعہ یہ بات سنیں گے، اور دس از ویری کامن، ویری کامن۔ اور بعض جگہوں پہ تو یہ ہے بھی کہ اگر پہلے سے الٹرا ساؤنڈ کرا کے چیک کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے تو ابارشن کرا دے، right؟ تو یہ چیزیں اس زمانے میں تھی، آج لیبل چینج ہو گیا، آج لیبل چینج ہو کے بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کا جتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آئے گی اس کی بھی آیا۔ اچھا جی، اب آگے انشاءاللہ تب ہم دیکھیں گے کہ اپنی اولاد کو خشیت الاملاک، کے خوف سے مفلسی کے، نحنو نرزقہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں رزق ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق ہم نے دینا ہے، اِنَّا بِشَقَّتْ لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ ان کو قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے۔
अल्लाहु अकबर। वला तकरबू वला तकरबू सिना। अब जहाँ पे ये बात आई है कि कत्ल ना करो, बच्चों को, औलाद को कत्ल ना करो, हमने पहले माँ बाप का पढ़ा था ना कि माँ बाप का हक है। उनके साथ देखो तुमने कौन सा सलूक करना है, एहसान का सलूक करना है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माँ बाप को कहा कि देखो औलाद का हक है, उनको कत्ल नहीं करना, उनको, उनका ये उनका हक है कि उनको पैदा करो, इस दुनिया में लेके आओ। तुम्हारा शादी का मकसद ही ये था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे कि जिसमें तुम अल्लाह के बंदे पैदा करोगे, जिसमें तुम अल्लाह वाले पैदा करोगे। तुमसे पूछा जाएगा उनके बारे में ना। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़ना के बारे में कहा कि देखो करीब भी ना जाना, ज़ना के ये नहीं कहा ज़ना ना करना, करीब भी ना जाना, कि वो तमाम अमाल, जो तमाम चीज़ें जो ज़ना की तरफ ले जाती हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उनको बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो बार-बार हम आता है, देखो फ़हाशी नहीं करना, देखो ऐसे कपड़े नहीं पहनो जो बेहयाई में आते हैं, देखो ऐसे ना करना। तो ये सारी चीज़ें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़ना के करीब जाने वाली हैं, और इस तरह से जब वो बच्चा पैदा होता है तो डेफ़िनेटली वो उसको छुपाने के लिए फिर वो उसको कत्ल भी करने वाली चीज़ें हो जाती हैं कि इसको अबॉर्शन कराना है। अब यहाँ पे आप देखिए बाज़ दफ़ा ये भी है, अल्लाहु अकबर! मैंने किसी से बात करी थी,